نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين في جمالات إمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله إلى أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رضي الله العظيم ولي عصر إمام الزمانة حضرت حجة بن الحسن العسكري أرواحنا خدا عليه الصلاة والسلام کو جلد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سمجھ کر بندوار علماء اعلام مراجع اسلام کی سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے اور جن کے ہاں جوان بچے ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے ان کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں ان کی لڑکیوں کو برابر حقوق مہیا ہونے کے لیے اولادوں کی اولاد کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعلیم کے لیے اور کربلا کی زیارت پر بہت جلدی اس سے بھی جلدی اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ہی اس پر دستخط ہونے کے لیے اللہ سے دعا سے بلند آواز سے بولتی ہے اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن وفي كل سعد ولي وحافظ وقائد وناصر وجليل معينا حتى تسكنه أرضك ونسيره فيها طويلا. حضرت امام زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے آپ ذات اعتماد کے بلند آواز سے میں اس سے برق صدر کر دے کر ظاہر ہے کہ میں اتنا عادی نہیں سے بیٹھا ہوں میں آپ سے پڑھنے والوں سے ذرا مختصر انداز میں پڑھیں ذکر کرنا ہے لیکن وقت کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ میں دیکھوں بات تو آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں یہ کہ
آپ اس بات کا خیال رکھا کریں اور وہ پڑھنے والے بھی ان سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں. چلو ایک دن اگر کچھ نہیں ملا تو دوسرے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. یہی کہ ایک دن آپ زیادہ پڑھنا. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ سنتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو چیزیں کیا طبیعت فریش ہوگی تو آپ کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں وقت پر ایک دن سے میں کہتا رہتا ہوں کہ 6:30 بجے شروع کریں تاکہ پڑھنے والے پڑھ لیں. اب یہ ٹائم پر ظاہر ہے کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خود کہنا نہیں چاہتا. صحیح ہے. شوق نہیں ہے یہ مجلس میں عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں. آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ سے سامنے اس لیے تاکہ انسان جتنا فریش ہوگا اتنی زیادہ آپ کے سامنے. اس لیے کہ جہاں آئے آپ نے کچھ لے کے جانا ہے. خالی ہاتھ آپ نے واپس جانا ہے. اگر خالی ہاتھ واپس جانا ہے تو بے شک ہمارا یہ ہے کہ پھر میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں دو چار جملہ اس لیے ہے کہ میں خود سے آ رہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہ صاحب تو سارے سنتے نہیں. اور یہ کہ کل سے آپ 6:30 بجے شروع کریں تاکہ آرام سے پڑھنے والے پڑھ لیں تاکہ ظاہر کہ آپ پورے کرتے 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 اور ساتھ جاتے چاہتے ہیں کل سے انشاءاللہ پڑھنے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دیر سے نہ آئے تاکہ جب میں مجمع ہو جائے تو میں پہنچوں بھی آ جائے تاکہ مجلس کا ایک انداز. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجلس جتنی ظاہر ہے کہ اس میں میں انتظام نہیں کرتا. اس میں جانے یہ مجلس کو معمولی مجلس نہیں ہے. اس میں 15 پاک شہادہ معصومین تشریف آتے ہیں. اور میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی کا فرض جو ہے وہ کمتر ہے اور مجلس حسین کا فرض افضل ہے. اس لیے کہ وہاں 4 معصوم کبھی کبھی آتے ہیں اور یہاں جو ہے ایک وقت میں 14 معصوم. یعنی کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اس جگہ تشریف فرما ہے. یعنی دنیا کی قومیں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں ہمارے پیشوا ہمارے پاس آئیں. ان کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے, گاڑیاں بھیجی جاتی ہے, استقبال کیا جاتا ہے, تمام کیا جاتا ہے, پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور آپ کے پیشوا کے وہ ہیں تو کہتے ہیں ہمارے جج کی مجلس کر لو ہم خود بخود آ جائیں. ماشاء اللہ. ہمارے جج کا تذکرہ کر لو ہم خود بخود آ جائیں. نہ دعوت کی ضرورت ہے نہ بلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پیشوا تو اتنے عظیم ہیں کہ وہ خود بخود آنے کو تیار ہے. ظاہر ہے صرف ان کا بھی خیال رکھا دیجیے اور ظاہر کے مجموعے کا بھی خیال رکھا. ظاہر کہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس وقت میں اتنا زیادہ وقت ہے اس لیے مجھے علم ہے کہ صبح کو بچوں سے بولتا ہے. آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں. میں نے کہا کہ وہ ظاہر کہ چھٹی کا دن ہو رنگ کالوشن چلو چھٹی ہے بچوں کا جنہوں جا کے اٹھنا ہے 6 بجے 6:30 بجے. ظاہر کہ ٹھیک ہے مجلس حسین جہاں آپ کی رہتی ہے وہاں یہی کہتی کہ آپ کسی کو زبردستی کریں اتنا اس پر بول جانا کہ وہ دوبارہ پھر ظاہر کہ آج ایک بار جس طرح سے پیغمبر اسلام کے پاس ایک تازہ مسلمان ہوا پیغمبر کلمہ پڑھا اس نے. کلمہ پڑھنے کے بعد اب کا یا رسول اللہ مجھے تعلیمات بھی سنا دیجیے وضو کرتے. تو آپ نے جناب سلمان کے ساتھ سلمان اس کو وضو کر دیا. ماشاء اللہ. جناب سلمان نے کہا کہ چل وضو کرتے. اب کہا یہ لوٹا پانی کا پڑا اس کو اٹھا. اب اٹھانے لگا یہ دعا پڑھو پھر بیچارے نے دعا پڑھی لوٹا اٹھایا. اس کے بعد کہا اب ہاتھ دھو. اب اس نے لوٹا اٹھایا ہاتھ ٹھہرو یہ دعا پڑھو پھر ہاتھ دھو. ہاتھ دعا پڑھ کے ہاتھ دھو. کہا کلی کو دن دفعہ اس نے کلی کرنے لگا. اس نے ٹھہرو یہ دعا پڑھو پہلے پھر کلی. کہا ناک میں پانی ڈالو تو ڈالنے لگا. اس نے ٹھہرو پہلے یہ دعا پڑھو پھر ناک میں ڈالو. اچھا وہ منہ دھو کہا یہ دعا پڑھو. ہاتھ دھونے کی بات یہ کہا یہ دعا پڑھو پھر ہاتھ دھونا.
दूसरे हाथ ये दुआ पढ़ोगे, दुआएं सारी मौजूद है किताबों। मसा करने लगा, ये दुआ पढ़ो, फिर मसा करना, ये दुआ पढ़ो, पाँव का मसा करना। अब तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया। जाते हुए रसूल खुदा से कहते कहते आज मैं आ गया, ये हज़रतुल्लाह, इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं 1 घंटे से, पैगंबर खुदा ने जनाब सलमान को बोला, सलमान मैंने तुम्हें कहा था आना तुम नाच वाला वजू इसको सिखाओ। माशाअल्लाह, ये वजू फारिग लोगों का है, ये वजू जो तुमने इनको सिखाया ये फारिग लोगों का है, छुट्टी है नहीं। तुमने मेरे 1 घंटा जाहिर है कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं मेरे पास होने वक्त नहीं कि मैं आ सकूं, बहुत काम में से अगर 10-15 मिनट निकालूंगा तो वही है, वो तो फिर वजू भी मुकम्मल नहीं होगा, तो नमाज पढ़नी पड़ जाएगी। माशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि आप आए जिक्र हुसैन सुनने के लिए, तो लिहाजा मजलिस अगर खुद से दिल से पढ़ी जाए, खुद से दिल से पढ़ी जाए, तो एक लफ्ज या हुसैन कहने काफी है। माशाअल्लाह, एक कोने में बैठ के या हुसैन कहने पूरी मजलिस का सवाल आपको मिल जाए। माशाअल्लाह। यहाँ तक कि मैंने पहले कहा कि घर में बैठ के आप कसर करें फकत कि मैंने मजलिस में जाना है, अभी आए नहीं, मासूम फरमाते हैं हम 14 उसकी जन्नत की जमानत, हम 14 उसकी जन्नत की जमानत देते हैं दामन है उसकी। तो मजलिस को फिर जो मजलिस में आ जाए यहाँ आके फिर जाहिर है कि अभी कहा जाता है दूसरा से आम दुआ लेके वही जो यहाँ नहीं बोलेगा ना वो क़यामत तक नहीं बोलेगा। आप पढ़े ताकि खुद बहुत मजमा आपको डाले, माशाअल्लाह, कहने की जरूरत न पड़े। जाहिर है कि दांत देने वाले और हस्तियां मौजूद हैं, आप ना भी दें। सुभान अल्लाह। अब जाहिर है कि ये जबरदस्ती दांत देना जो है, जाहिर है कि इसका दिल नहीं चाहता तो वो जाहिर है कि दे रहा है, जबरदस्ती दांत। जाहिर है कि जहाँ ना बोले, मजलिस में आए बोले ना बोले, अच्छा सलवार पढ़े ना पढ़े, नारा हैजी लगाए या लगाए, मांगे ना मजलिस। आप यहाँ बैठ के अगर आप किसी को रोना नहीं आता तो आप कहेंगे रोता क्यों नहीं, अब उसे नहीं आता, उसको रोना उसकी आदत नहीं आता। तो यहाँ कायद नहीं है, किसी को पाबंद नहीं किया गया कि लाजमन आपने रोना है, लाजमन आपने ला देनी है। आपका दिल करता है दे, आपका दिल करता है ना दे, आपका दिल करता है बोले, आपका दिल करता है ना बोले। मजलिस हुसैन में सबको सवाब एक जैसा मिलता है। माशाअल्लाह। ये दो तो जगह है, एक नमाज है, एक मजलिस हुसैन है। नमाज में भी एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। तो मजलिस हुसैन में भी यही हिसाब है, अमीर के साथ गरीब बैठा है, गरीब के साथ अमीर बैठा है, यार इसी मजलिस हुसैन जो है। और इसमें जाकिर का भी, मौलवी का भी बड़ा किरदार है। जिस तरह से कभी भी ये सोचा ना करे कि मुझे नहीं, और नौकरी को कबूल करने वाला। एक मशहूर आलिम दीन वाइज गुजरे ईरान के सैयद जलाल, इंतहाई बुलंद पढ़ने वाले, मकान पढ़ने वाले सैयद जलाल उनका नाम था। 40 साल उन्होंने की मजालत पढ़ी, नाम पढ़े, और 4-4, 5-5 जगहों पर मुहर्रम पढ़ते थे। एक साल ये उन्होंने खुद मजलिस में सुनाया। एक साल कहते मैं मौजूद था मुहर्रम में, मैं मजालत पढ़ने पहली जगह पर गया, तो उन्होंने कहा हुजूर सैयद बुजुर्गवार आज कुछ देर है और अभी वो तरीम इशारा है, तो लिहाजा आप दूसरी जगह पर जाना। तो दूसरी जगह पर चले गए, तो वहां जो है अभी चाय बन रही। तीसरी जगह पर गए तो वहां चाय अभी पिलाई जा रही थी, तो जाहिर है उन्होंने कहा ये कभी हो सकता है कि इमाम हुसैन के नाम की जो चाय हो वो पिलाई जा रही है, मैं उसको पसंद करा के मजलिस करूँ। वहां से छोड़ के फिर चौथी जगह पर पहुंचे, वहां जहाँ मजलिस शुरू बैठने के, तो मैं बैठ गया। अब जनाब एक आदमी वो मनगमत पढ़ रहा था, खत्म किया तो एक लड़का खड़ा हो गया, 5-10 साल का लड़का था, 10-11 साल। तो उसने कहा मैंने पढ़ना। लोगों ने कहा अब ये सही जलाल की बात है, जलाल पढ़ेगी, तो कहा नहीं मैंने पढ़ना। तो ये जलाल ने कहा कोई बात नहीं पढ़। अब आप कौन सा इब्तदाई की बात, मगर इशा अभी खत्म हो गई, तो इसको पढ़ लेना। तो जलाल कहते मैंने इजाजत दी, लड़के ने पढ़ा, पढ़ के उतरा, मैंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद अब रात को जब मैं घर जाकर सो गया, कैसे देखा मैंने करबला का मैदान में लगे हुए, और देखा सामने इमाम हुसैन का पैमाना,
اور باہر حبیب ابن مظاہر کھڑے، حبیب ابن مظاہر میں نے سلام کیا، میں نے کہا آقا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، چلو ٹھہرو، پھر میں نے پوچھ کیا حبیب ابن مظاہر اندر گئے، اجازت مل گئی، کہا جلال مبارک ہو، امام نے جان دیا۔ تو یہ جلال اندر گئے، سلام کیا، امام نے جواب سلام کیا، اس نے کہا اپنے قریب مسئلے پر بٹھایا، حال حوال پوچھا تھا جلال کیا حال ہے، تو یہ کہتی ہے بچے کہتے ہیں، سب کا حال حوال پوچھا، اور اس کے بعد دیکھا میں نے کہ ساتھ ہی مولانا عباس کھڑے ہیں، تو اس کا باڈی گارڈ جس کا محافظ کھڑا ہوتا ہے اس کا کھڑا ہے، تو اس سے یہ جلال کہتے ہیں امام نے ایک مرتبہ رخ کیا مولانا عباس کی طرف، تو کہتے عباس وہ جو پڑھنے والوں کا دفتر کہاں ہے، ذکر ہوتا ہے کرنے والوں کا دفتر کہاں ہے، وہ کہا کہ یہ آج سے یہ جلال کا نام ذاکر نہیں ہے۔ 40 سال پڑھنے کے بعد 40 سال پڑھنے کے بعد ذکر ہوتا ہے، اس سے یہاں آ کے یہ کہنا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، اس وجہ سے مجلس کسی کے پڑھنے کی محتاج نہیں، مجلس کسی کے پڑھنے کی محتاج نہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، جناب زبان یہ موجود ہے، تو اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، سوائے کبھی معصومی کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، اور ہم سے کو رونے رلانے والوں میں شامل کرے، اور بلند آواز سے کرواتا میں یعظم شاعر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، ہمارا مذہب ہے تعظیم کا، ہمارا مذہب ہے تعظیم کا، یعنی جس کو مانو اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین اور قابل تعریف بات ہے وہ ہے تعظیم، اور سب سے نفرت انگیز وہ ہے احانت، یعنی کسی کو جو پہلے نمبر کا ہے اس کو آخر میں ماننا، یہ توہین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ توہین پسند نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کسی کو ماننا ہے تو تعظیم سے مانو۔ اب تعظیم جو ہے نا، اس تعظیم پر آگے ویسے ہوتی ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اب تقسیم کر دیا سجدوں کو، حالانکہ سجدہ ایک ہی ہے، تعبدی یاد رکھیے، سجدہ ایک ہی ہے، تعبدی وہ ہے اللہ کو، اس کے علاوہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ تعظیم جھکنا ہے، یعنی کعبے کی طرف جھکے تو عبادت ہے، اور نجف کی طرف جھکے تو تعظیم ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی تعظیم اور عبادت میں یہ فرق ہے، کعبے کی طرف جھکے تو عبادت ہے، اور نجف کی طرف جھکے تعظیم ہے۔ اور میری داماد نے کیا اچھا جملہ کہا ہے، ایک عالم دین گزرے بہت ہوئے اور شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا ہر شے کا رخ ہے کعبہ کی طرف، ہر چیز کا کعبہ ہے کعبہ، ہر چیز کا رخ ہے کعبہ کی طرف، تو کعبہ کا بھی رخ کس طرف ہے؟ نجف کی طرف، یعنی آخر مرکز کون ہے؟ نجف۔ تو تعظیم ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اور تعظیم جو کرے گا وہ مستقیم ہے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تعظیم نہیں کریں گے مستقیم نہیں بن سکتے، مستقیم نہیں بن سکتے، نہ امام آپ کے، نہ جنت آپ کی، نہ قرآن آپ کا۔ قرآن بھی مستقیم کو ہدایت کر رہا ہے، امام بھی مستقیم کے ہیں، اور جنت بھی مستقیم کی ہے، تو تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم جو ہے، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا عابد تھا شیطان، کتنا بڑا زاہد تھا شیطان، کتنا بڑا عالم تھا شیطان، یعنی جو ہے مجتہد تھا، یعنی اللہ کی معرفت میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو دیکھا تجھے سجدہ کرتا ہوں، کسی اور کو، اب یہ اس کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، پڑھا لکھا جاہل تھا نا، پڑھا لکھا جاہل تھا نا، سمجھ نہیں آیا کہ دیکھو یہ خدا کی مرضی ہے، یاد رکھیے یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ خدا کی مرضی ہے، پتھروں کے سامنے جھکا دے یا کسی انسان کے سامنے جھکا دے، یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ حکم پروردگار کو سجدہ تھا، اس کی مرضی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے درختوں سے کلام کر دے یا علی کے لہجے میں کلام، اب سمجھ میں نہیں آتی، درخت سے کلام کرے تو کوئی اعتراض نہیں،
کوئی نہیں بولتا, کسی کو تکلیف نہیں ہے, ماشاءاللہ. کسی کو پریشانی نہیں ہے. اور اگر علی کے لہجے میں کلام کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی وہاں کیسے پہنچے, ماشاءاللہ. اس درخت میں اللہ پہنچا کیسے. سبحان اللہ. یہ عجیب بات ہے کہ انسان, بات یہ ہے کہ ہم نے وہ نماز کے متعلق مشکل سے مشکل حدیثیں آپ بیان کر دینا, مجمع سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا مولانا یہ بتائیے اس کی سند کہاں. ماشاءاللہ. اب جیسا میں نے کل کہا تھا دعائے کمیل کی کوئی سند پوچھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھے آپ کوئی سند نہیں پوچھتا, حدیث کتاب کی تلاوت شروع کی سند کہاں ہے. نماز کے متعلق کا کوئی سند نہیں پوچھ رہا, علی کے متعلق کو فضائل کی حدیث بیان کی. ریاض صاحب آپ نے کون سی کتاب سے پڑھی ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا, فرشتے بادل چلاتے ہیں, فرشتے بارش برساتے ہیں, فرشتے اولاد دیتے ہیں, فرشتے کام کرتے ہیں سارے, تو فرشتے ہیں کس کے نوکر, فرشتے ہیں کس کے نوکر, یہ نوکر جس کے کام کرتے ہیں ان پر کوئی غرض نہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں پوچھے گا مولانا یہ کہاں سے پڑھا, یہ فرشتے نے جو ہوا چل رہی. اگر ہم کہیں کہ مولا فرماتے میری انگلی کے اشارے سے بادل چلتے, میری انگلی کے اشارے سے ہوائیں چلتی, میری انگلی کے اشارے سے مشرق و مغرب ہوتی ہے, میری انگلی کے اشارے سے کائنات بدلتی ہے, تقدیریں بدلتی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس طرح سے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھتا ہے کہ ہے یہ کیا معراج کا واقعہ ہے. جب معراج سے واپس آئے پیغمبر تو آپ سے صحابہ نے کہا حضور کیا کہہ دیکھا آپ نے, پیغمبر نے کہا میں اس طرح سے چلا مسجد اقصی پہنچا, صدقت یا رسول اللہ, واہ 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 واہ, اس طرح ہمارا پاس واہ واہ کرتے ہیں, چھوٹا شہزادہ کرتا ہے, اس طرح سے صحابہ کرام واہ واہ کرتے. کوئی نہیں پوچھا تھا, گیا تو کوئی نہیں پوچھ سکتے یا رسول اللہ مقصد اقصی کیسی ہے, کس جگہ ہے, کوئی نہیں سوال کر رہا. سبحان اللہ. جرا پہلے آسمان پر گیا, کسی نے اعتراض کیا, دوسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, پانچویں, چھٹے, ساتویں, عرش پر کوئی اعتراض نہیں کیا. کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا. سب سنتے رہے اور صدقتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ کے رسول بالکل صحیح فرما رہے ہیں, گویا کہ یہ وہاں موجود. یعنی کوئی اعتراض نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, مفسرین نے جو لکھا تفسیریں اٹھا کر دیکھیے, لکھا ہے پیغمبر کہتے رہے, لوگ تصدیق کرتے رہے, لوگ تصدیق کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک موقع پیغمبر نے کہا کعبہ قوسین کی ادنیٰ منزل کے آگے بڑھا تو آگے کی آواز ادنو منی, میرے قریب آ, اور قریب گیا, پھر آواز آئی ادنو منی, میرے قریب آ. اب یہاں پر جو ہے نا اب ایک آواز پڑھ رہے تھے, دوسرے مذہب کہتے پیغمبر نے کہا قریب آ, پیغمبر آگے بڑھ گئے, پھر کہا اللہ نے کہا قریب آ, اور پیغمبر نے جواب دیا میں تھک گیا ہوا. ایسا نہیں ہے ہمارے مذہب میں تصور. یعنی یہ دیکھیں, یعنی انا للہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے کیسے سے باتیں, اور پھر اس کے بعد جناب پڑھے آرام سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. پیغمبر آگے بڑھے اور یہاں تک کہ پیغمبر کہتے ہیں جب آواز آئی تھا تو میں نے سوچا کہ میں تو اس کو فرش پر چھوڑ کے آیا, میں تو اس کو فرش پر چھوڑ کے آیا تھا. پیغمبر کہتے ہیں مجھ سے کلام کی پتا ہے تمہیں کس لہجے میں, ہم نے کہا یہ تھوڑا کس لہجے میں, وہ یہ سمجھے کہیں گے درخت کی جان جس سے اللہ کلام کی رہا تب مجھ سے علی کے لہجے میں کلام. سبحان اللہ. اب جب علی کے لہجے میں کلام کیے نا, اب تاریخیں اٹھا کر دیکھی کون نہیں چلی, اب یہ بیٹھ گئے ایسے کون نہیں چلی. ہاں ہاں دیکھا ہم نے کیا, آج تو ہم خوش ہو رہے تھے کہ آج تو علی کا نام ہی نہیں آیا. پہلی دفعہ علی کا نام نہیں آیا, لیکن آخر تیج کے بند پر آ گیا. یعنی سب کچھ سننا گوارا ہے لیکن علی کا نام سننا. اللہ نے انتظام ایسا کیا کہاں تک جاؤ, جانا تو مٹی میں ہے نا. یعنی عجیب بات ہے کیا بات کہ تراب کو سجدہ ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور ابو تراب کو سجدہ ہو اللہ کو سجدہ ہے,
اللہ کے حکم سے سجدہ جھکو ان کو، اور پھر جو کچھ چوکٹ کو بوسہ دینا، یاد رکھیے عذاب زیارت میں آپ مفاتیح الجنہ میں پڑھے نا، آپ کو پتہ لگے عذاب زیارت میں کیا ہے، سب سے پہلے چوکٹ کو بوسہ پیشانی کو چوکٹ، یہ عقیدت کا اظہار ہے، یہ تعظیم ہے، اور عباس کی ماں نے یہ کر کے دکھایا، عظیم ماں ہے عباس کر کے دکھایا چوکٹ پر بوسہ دے کے، اور 3 امام کھڑے ہیں دیکھنے والے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، لیکن کسی امام نے یہ نہیں کہا مولا تو نہیں یہ کہتا یہ تو شرک ہے، یہ جائز نہیں، تو تینوں اماموں کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چوکٹ پر سر کو جھکانا عین ایمان ہے۔ تو جب امام نے منع نہیں کیا تو ملا کو کیسے ضرورت ہو گئی؟ سبحان اللہ، آج جو ترجمہ کیا گیا نا مفاتی کا، اس میں سے ایک چیز نکال دی اردو مفاتی، فارسی مفاتی ہو نا تو آپ لائن میں اس کو دکھا دوں، اردو مفاتی کی میں زبان میں جیسا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے نا اس میں یہ چیز عذاب زیارت سے نکال دی۔ اب اس میں کون سا شرک ہے؟ شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھے شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آنا ہوتا ہے، یہ ہے شرک۔ بس قرآن ہے، یہ آپ اس کی تعلیم کرتے ہیں، میں اس کے مقابلے میں کتاب لیا، میں کہوں اللہ کی کتاب ہے قرآن، وہ بھی قابل تعلیم ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن یہ جو میں نے لکھی ہے نا کتاب یہ بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اب جو میں نے اس قرآن کے مقابلے میں اس کو لے کے آیا ہوں، اس کتاب کا اٹھانا بھی حرام، اس کتاب کو دیکھنا بھی حرام، اس کتاب کو چومنا بھی حرام، اس کتاب کو پڑھنا بھی حرام، اس لیے یہ اللہ کی کتاب کے مقابلہ۔ تو اللہ کے لیے علی علیہ السلام کس کے بندے ہیں؟ اگر ہم علی کو مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ بڑے عربوں کو کہتے ہیں کہ جناب علی کو اللہ سے بڑھائیں، یاد رکھیے میں کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہتا، لیکن اس لیے مجھے اجازت ہے کہ میں اللہ کو علی کہہ سکتا ہوں، اجازت ہے مجھے، اس لیے کہ اللہ کا نام ایک علی ہے، اور واحد شخصیت ہے کائنات میں جس کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا۔ سبحان اللہ، علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کو اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی کہ اللہ کے علی کا کمال ہی ایسا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ خود بھگوان دیکھ کے نظر آتا ہے۔ یہ مشاعری کا قصور نہیں ہے، یہ مشاعری کا قصور نہیں ہے، ماشاء اللہ، یہ اگر سجدہ نہ کرتے نا علی تو پھر دنیا میں کائنات میں کوئی بچتا نہ جو خدا، یہ سورج کو پلٹا کے مولا نے جو سجدے میں سر رکھ کے بتایا ہے کتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ پر، ایک سجدے میں نبی کو بھی بچا لیا، اللہ کو بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ، جو سجدے سے اللہ کی توحید کو بچائے اس کو علی کہتے ہیں۔ ہمارا علی، آپ کیا سمجھے علی کیا ہے؟ علی کی شان کیا ہے؟ علی ہے ہی بلند۔ تو یاد رکھیے سجدہ جو آدم کو تھا وہ تعظیمی نہیں تھا، عبادتی سجدہ، وہ عبادتی سجدہ تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، کسی اور نے نہیں کہا تھا، تو سجدہ کیا۔ تو آگے سے شیطان نے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، وجہ کیا کہ بیان کی کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر؟ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا؟ ابا مستکبر وکان من الکافرین، تو نے انکار کیا، کافر ہوگا۔ وہ تو کافروں میں سے تھا، اب نہیں ہوا، پہلے سے تھا۔ یعنی خدا دیکھے کتنا عرصہ وہ رہا، کوئی چپا اس نے ایسا نہیں چھوڑا جس نے ہاتھ سجدہ نہ کیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، نمازیں اس نے پڑھی، لمبی لمبی نمازیں تھیں، سجدے اس نے کیے، ہر چیز اس نے کی، لیکن خدا برداشت کرتا رہا۔ کمال ہے، خدا اس وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں نہ آئے، اس کے بنائے ہوئے بندوں کے مقابلے میں نہ آئے۔ جو ہی آدم کی توہین کی ہے نا، اب وہ صبر کے جب بندھن ٹوٹ گئے، ہے تیری ضرورت
اچھا کہتے ہیں نا یہ آدمی فرشتہ نما ہے، یہ آدمی فرشتوں جیسا دیکھنا نا کہیں شیطان تو نہ ہو. اس لیے شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے رہے. کتنا عرصہ ان کی محفل میں بیٹھا رہا، کسی کو نہیں پتا چلا. اور پتہ کب چلتا ہے کہ یہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے بندے کا احترام تو پھر وہ ہے رحمان والا. اور اگر ان کے بنائے ہوئے بندوں کی تعظیم نہ کرے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. شیطان اس کا احترام تعظیم یعنی مرتبہ اول پر ہے کہ تعظیم اگر نہیں کر رہے تو آپ کا مدد سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کو توحید پسند نہیں، اللہ ہر چیز پسند کرتا ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے بندوں کی توہین برداشت نہیں کرتا جس کو اس نے بنایا. اور اب پھر یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آدم کی تعظیم اس لیے کی ہوتی، سجدہ اس لیے کرایا کہ وہ آسمان پر بنا. یہ زمین کی تم باتیں کرتے ہو، کاروں میں آئے یہ کب، یہ زمین کی باتیں نہ کرو. وہ آسمانوں کی باتیں تو بہت بلند ہوتی ہیں نا، تو لہٰذا وہ اظہار کرنے کی گنجائش نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، اگر یہ بات ہے آسمان پر بنے آدم تو بنایا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب وہ ہاتھ اللہ کے نہیں تھے، اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ مان لیا جائے تو اللہ نہیں جاتا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب وہ ہاتھ کیا تھے اب آپ شاید نہ سمجھ سکے. یہ واقعہ وہ سب پڑھیے جو مسجد میں آ کے سائل نے سوال کیا. کیا سوال کیا کہ پروردگارہ تیرے دربار میں آیا ہوں، مجھے کچھ چاہیے. اب نماز ہو رہی تھی، اب علی علیہ السلام نماز کے درمیان میں کھڑے تھے. اب مولا نے انگلی سے اشارہ کیا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی آنے والا سائل سوال کر رہا تھا اللہ سے اور دیکھ رہا تھا علی کے ہاتھ کی طرف. ادھر مولا نے اشارہ کیا، ادھر اس نے بنا فاصلہ اور مجھ سے انگلی اٹھا لی. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا کچھ عقل مند تھا. ماشاء اللہ، آنے والا کچھ عقل مند تھا. علی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. کوئی اللہ نہ آتا ہے نہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو. اور پھر ظاہر کہ اللہ سے مانگنے جائیں گے تو پھر یہاں نہیں جائیں گے. جس نے بھی اللہ سے مانگا ہے نا اس کا بستر صاف ہو گیا. واپسی کے راستے مانگا. جس نے اللہ سے مانگنے کی ضرورت اگر کوئی کر سکتا ہے تو فقط یہی. ماشاء اللہ. اور کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ سے مانگنا. اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو. شرک کرتے ہو تو آپ کہاں لکھا ہے شرک؟ کہاں لکھا ہے اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو؟ قرآن میں روزانہ نماز پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا سورہ ہم نہیں پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں. میں کہوں گا ملا یہ بتا، سبحان اللہ، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ بتا ایاک نستعین کہہ کے سب سے پہلے تو اپنے دعوے کو جھوٹا کرنا ہے. ماشاء اللہ. یعنی جب اس دنیا میں تو آیا تو نہیں ڈاکٹر سے مدد مانگی تو مولوی صاحب آ رہے ہیں. ہاں، یعنی ہر قدم پر میں کہا کرتا ہوں ایک لمحہ زندگی کا دنیا ایک جگہ دے مجھے کہ جس میں وہ غیر اللہ کی مدد کا محتاج نہ ہو. ماشاء اللہ. اللہ تو آتے ہی، اللہ تو اسباب کے ذریعے کرتا ہے سارا کام. سبحان اللہ. اگر اللہ چاہتا خود کرنا تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی ماں باپ کے وسیلے کی. آپ کو ملتان اتار دیتا، مجھے لاہور اتار دیتا، کہیں کسی کو کسی جگہ، کسی کو انگلینڈ، کسی کو جرمن، جہاں مرضی اس کی مرضی تھی اتار دیتا. اتار سکتا تھا جی نہیں. کیوں ماں باپ کا وسیلہ بنایا اس نے؟ کیوں ماں باپ کو درمیان میں رکھا؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک ذریعہ بنایا آل محمد کی معرفت کا. ماشاء اللہ. کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا دنیا کو کیا علم ہوتا آل محمد کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں پیغمبر نے کہا انا والی ابوا هذه الامه، میں ولی اس امت کے بعد ہے. ماں باپ کو وسیلہ بنا کر یہ بتایا دیکھو ماں باپ کا احترام واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اور پھر اتنا واجب ہے اپنی عبادت کے ساتھ متصل کیا ہے. تو یہاں تو کوئی نہیں کوئی اللہ کے ساتھ سے نہیں کرتی.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بلا فاصلہ والدین کی اطاعت کا کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی آل محمد کو پہچاننے کا ایک طریقہ، یہ بھی علی و محمد کو پہچاننے کا ایک طریقہ کہ دیکھو والدین کی اطاعت کیوں واجب کی گئی، اور اتنی واجب اگر کوئی بندہ والدین کی اطاعت نہیں کرتا، موسیٰ سے خطاب کیا خدا نے، اور اپنے اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا، دن رات ایک کر دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں کھڑا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے اللہ کی، تو خدا موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ جو میری عبادت میں معراج تک پہنچتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، میں اس کو اونچے منہ جہنم میں ڈالوں۔ مولا اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ میں سے کسی کا والدین کسی کے والدین معصوم ہیں؟ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کے معصوم نہیں۔ تو بتائیے کہ معصوم والدین نہیں ہے، گناہ گار والدین ہیں، ہاتھی والدین ہیں، ان کی اطاعت جنت میں لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی جہنم میں ڈال سکتی ہے۔ تو جو معصوم والدین ہیں اگر ان کی اطاعت جنت میں لے جائے تعجب نہ کرنا، اس کے مطلب پیغمبر کا یعنی حبوں کا ایمان و بغض کا کفر نفاق، یعنی تیری محبت عین ایمان ہے، تجھ سے بغض کفر و نفاق، یعنی تجھ سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا جس کو اپنے باپ کا علم نہیں۔ اور اس وقت علی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اپنے باپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، صحیفہ میں مولا نے جو احتجاج کیا ہے کہتے میں اپنے باپ کا، میرا باپ اپنے باپ کا، وہ اپنے باپ کا، وہ اپنے باپ کا، آخر تک گئے پیغمبر علی، اور اس کے بعد ہے تم میں سے کوئی اپنے باپ کا؟ جھکے ہوئے کوئی نہیں بول سکا۔ مل کر بلند آواز سے نعرہ حدیث لگانا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاتھوں کو بلند کر کے لا کر تو سنتے رہتے نا، کہتے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ، ایک مولوی صاحب نے نعرہ لگایا، آدمی کھڑے ہوئے، مولانا آپ نے یہ کہا آپ پر زیبا نہیں دیتا، یہ بات آپ کی شایان شان نہیں، کچھ جاہل کہتا تو جواب دے، آپ نے یہ نعرہ اس ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے تن بدن میں آگ لگی، یہ کافروں کے لگتی تھی، ہم مومنوں کے بھی لگتی تھی۔ علی کے نام کی خاصیت یہ ہے مومن ہو یا منافق رنگ چہرے کا بتا دے گا، مومن ہو یا منافق رنگ چہرے کا بتا دے گا، ذرا بچے دیجیے حیدر کرار کی باتیں، ایک منٹ میں پتا چل جائے گا، ایک سیکنڈ میں پتا چل جائے گا کون ہے۔ تبھی تو معصوم فرماتے ہیں اگر تو جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو پاؤ، جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو پاؤ تو فوراً جا کے اپنے ماں کی قدموں میں رکھ کر اس کا شکریہ ادا کرو کہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ایسا پلایا ہے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت۔ اور بھی یہ دل نجس میں آتی ہے، یہ نجس دل میں آتی ہے، اور جس کو باپ کا نہیں پتا اس کے دل میں بھی نہیں آتی، عام سے نہیں ہے۔ اور اس محبت کی قدر کیجیے، اس کی محبت کی قدر کیجیے جتنا ہو سکے۔ یہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا، اچھا جناب ایجا کا نام بولو ایجا کا نسائی بات نکل گئی، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر، مسلح پر کھڑے ہو کر، کعبہ کی طرف رخ کر کے، وضو کر کے، پاکیزہ کپڑے پہن کے، وہ کرتا ہوں کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس پہ نماز کے،
وہ جو نیت سے کرتے صحیح بلند تھا نیت کر کے آپ نے کھڑی اللہ اکبر کا نماز پڑھی اب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد خلاف ورزی بھی نماز ختم ہوتے ہی شروع کر دیا بلا شک اللہ یہ تیری نماز ہے تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں یہ نماز ختم ہونے سے پہلے یہ سلام اپنے علاوہ دوسروں پر بھی ٹکرا رہا بلا شک کوئی نماز ہے اللہ کے لیے سلام رسول کے لیے سلام صالحین پر سلام معصومین پر یعنی ہمیں نماز بھی سکھا رہا ہے ان کے نماز عبادت ہے اور ان کی تعظیم ہے یہ بھی تعظیم بھی کرو جنہوں نے نماز بچائی ہے ان کی بھی تعظیم کرو ماشاءاللہ یہ سلام کیوں کر رہے ہیں اب دیکھیں فوراً نماز کے بعد زیارت امام حسین کی پڑھ جاتی ہے نماز اللہ کی عبادت ہے زیارت پڑھ کے آپ اس کا اعتراف کرتے حسین اگر تو نہ ہوگا بلا شک یہ نماز تو یہ نماز یہ شریعت نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا حسین تیرے سر کے لیے تو یہ اعتراف کر کے آپ تعظیم کر رہے ہیں آپ حسین کی تعظیم کر رہے ہیں اور تعظیم کرنی چاہیے کہ حسین تعظیم واجب ہے واجب اگر نہیں کریں گے آپ دائرہ اسلام ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ نماز بہترین عبادت اب ایک بات آپ کے ساتھ کرتے ہوں میں بھی جب بچپن میں تھا ایک حدیث سنی عالم مولوی بڑے کرو فر سے کہتے ہیں الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها حدیث یہ پکی بات ہے کہ حدیث صحیح سند ہے اور بالکل بغیر مطلب ہوگا اس الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها نماز اگر قبول ہو گئی باقی سب اعمال قبول ہو جائیں گے اگر نماز رد ہو گئی تو باقی سب اعمال رد ہو جائیں گے اب مجھے بتائیے اسلام میں کوئی بھی عمل جو ہے نماز سے لے کے جہاد تک کوئی بھی عمل ایک دوسرے سے مربوط ہے یا الگ ہے ماشاءاللہ نماز مستقل عبادت ہے یاد رکھیے روزہ مستقل عبادت ہے حج مستقل عبادت ہے جہاد مستقل عبادت ہے ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے اگر یہ نماز قبول ہوگی باقی بات تو ہونا نہیں یہی چاہیے نماز جو نہیں پڑھتا اگر وہ روزہ رکھے تو مولوی صاحبان کو کہنا چاہیے خبردار روزہ نہ رکھنا تو نماز نہیں پڑھتے نماز اپنی الگ جگہ اس کا ثواب اپنا روزے کا ثواب اپنا حج کا ثواب اپنا جہاد کا ثواب اپنا قوم کا ثواب اپنا ہر شے کا ثواب اپنا جتنے اعمال ہیں ان کا تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہے تو یہ حدیث اس کا مطلب کیا ہے جو صحیح سند ہے پیغمبر کی طرف سے منقول بھی ہے اور سب نے مانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہا یہ جاتا ہے یہ نماز یا تو صحیح ملا جو ہے مولوی حضرات صحیح نہیں سمجھے جب تحقیق کی ہے اس سے مطلب کیا ہے صلاۃ سے عربی کا ایک لفظ جو ہے نا ایک معنی کے لیے وضع نہیں ہوا عربی کا ایک لفظ عربی اتنی وسیع زبان ہے 70 معنوں کے لیے وضع ہوا صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں صلاۃ صلوات کو بھی کہتے ہیں صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں یہاں صلاۃ سے مراد ہے اور پھر صلاۃ شخصیت ہوئی ہوتی ہے معصوم سے پوچھا گیا مولا فرمائیے جس طرح قرآن مجید کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ نماز سے مدد مانگو روزے سے مدد مانگو رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے مدد مانگے ہم نماز تو خود محتاج ہے کسی کی جب تک سلوات نہ بھیجی جائے نماز جاتی نہیں اوپر یہ اس سے قبل کس سے مدد مانگے کہا اس سے نماز یہ نماز مراد نہیں صلاۃ سے میں مراد ہوں روزے سے مراد اب یہ صلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے اگر یہ نماز ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جائیں گے تو سارے فارغ ہو گئے اس لیے کہ نماز مربوط نہیں ہے روزے سے نماز مربوط نہیں ہے حج سے
فقط ایک عمل ہے جو ہر شے سے مبرک ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ حب اہل بیت، ماشاءاللہ ولائے علی و محبوب ہے۔ سبحان اللہ تبھی تو معصوم نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز، میں مومن کا حج ہوں۔ اور اگر یہ مومن کی نماز ہے تو پھر جب یہ اتنے بلند ہوتے ہیں اب زیارت علی یاسین پڑھے۔ کیا بات ہماری نماز ہے، ان کی نماز کیا ہے؟ رکوع کرتے ہیں تو ان کے رکوع کو سلام، واہ 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 السلام علیکم میں یقین، السلام علیکم حین تشہد، السلام علیکم حین تقوم۔ سبحان اللہ اے میرے وارث زمانہ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میرا سلام، سبحان اس اللہ قیام پر سلام، اس رکوع پر سلام، اس قرات پر سلام، اس سجدے پر سلام، اس رکوع پر سلام، اس تیرے کھڑے ہونے پر سلام، اس تیری ادا پر سلام۔ یہ ہے نماز، ان کا یہ مجسم نماز، بلا یہ شک مجسم نماز، نماز ان سے جدا نہیں، یہ نماز سے جدا نہیں۔ بے شک بے شک یہاں وہ نماز ہے کہ الصلاۃ ان کو بلا کو بلا ما سوا، اور اگر نہ یقین آئے تو قرآن مجید ایک آیت پڑھ رہا ہوں تو ایسا کچھ واقفہم انہم مسئولون، بے شک یہ آیت کہ ٹھہراؤ ان کو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب ان کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لمبی لمبی داڑھی ہوگی، لمبے لمبے، اچھا پاجامے جو ہے نا چھوٹے ہوں گے، پاجامے چھوٹے ہوں گے، لوٹے ساتھ ہوں گے، بستر ساتھ ہوں گے، تاکہ جنت میں اگر بستر نہ مل سکے تو بستر اپنا بچا کے رکھے گا، سب انتظام کر کے آئے ہوں، کھڑے ہوں گے، آپس میں کہیں گے اب خدا پتہ نہیں نمبر کب آئے ہمارا، لہٰذا ہم نے کوئی گناہ تو کیا ہے، نیکی ہمارے پاس ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جہاد کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اب کیوں نہ ہم خود بخود جنت کی طرف سے۔ یہ روایت کے تفسیروں میں آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ لوگ چل پڑے، پورا گروہ کا گروہ چل پڑے۔ اب جب چلے گا تو ایک آواز قدرت گرجدار آواز آئے، واقفہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی سوال کیا جا رہا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب ان کے ذمہ کو گناہ ہے، نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں، روزے انہوں نے رکھے نہیں بلکہ کھائے ہیں، اپنی مرضی سے کھولا، اپنی مرضی سے چھوڑا، کھائے ہیں، اللہ کی مرضی سے رکھا نہیں، جب مرضی آئی جس وقت بھوک لگی، چاہے سورج اندر ہے یا باہر، تو روزے انہوں نے رکھے کھائے، زکوٰۃ انہوں نے چھوڑی، حج انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے جس طرح سے بھی کیا کہ گئے تھے حلالی، پڑھتے تو حرامی بن کر، ماشاءاللہ بلا شک یعنی تیرے نصیب کا چکر یہ ثواب نہیں ہے، جب ان کی محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے، بلا شک گئے تھے مسلمان بن کے، گئے تھے کافر بن کر، یہ حج بھی کیا انہوں نے سب کچھ، اب وہ کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں واقفہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب، ٹھہراؤ ان کو، ابھی علی کے متعلق پوچھنا ہے، علی کی محبت ہے ان کے دل میں؟ اگر علی کی محبت نہیں تو پھر وہ دربان لگا ہو تو لے جاؤ، یہاں بغیر حساب کے سب جاتے، جنت میں جائیں گے تو حساب کے ساتھ یاد رکھیں۔ اب یاد رکھیے ایک چیز ذہنوں میں آتی ہے کہ پل صراط جو ہے وہ کیا ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، پل صراط وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں پل صراط ہمارے جد علی بن ابی طالب کی ولایت ہے، اگر ولایت کو قبول ہے تو جنت چلا جائے گا، اگر نہیں تو اونچے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اب پھر یاد رکھیے ولایت کو ماننا، ٹھیک ہے، ولایت کو ماننا بغیر کسی دوسرے کی شرکت، یہ تعظیم، یہ تعظیم ہے، اور ولایت کو اگر ماننا ہے کسی اور کو بھی ماننا ہے، اس کو بھی ماننا ہے، دوسرے کو بھی ماننا ہے، دو کشتیوں کا سوال یاد رکھیے، کبھی پار نہیں لگتا، اس کو اسی لیے منافق کا درجہ جو ہے نا صرف درجے کا سب سے نچلے درجے پر منافق ہوگا، منافق سب سے نچلے درجے پر ہوگا،
मुनाफिक से जितना नुकसान पहुंचा है ना इस्लाम, इतना किसी और से नहीं। तभी तो मैंने कहा था कि कुत्ता कहता है परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़नी कल्बन, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता पैदा किया है, सूअर नहीं। और सूअर कहता है परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मुझे सूअर खल्क किया, लेकिन काफिर नहीं बनाया। और काफिर कहता है परवरदिगार तेरा शुक्र है मुझे काफिर बनाया, लेकिन मैं नमाज नहीं बनाया। मुनाफिक वो है जिसमें कहा है हुब्बु गाली कुफ्रुन व निफाक। वह एक ही अलामत है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है, जिसको अली का दुश्मन है वो मुनाफिक। नारा एक्सरे हो गया, आपको दर्गे के अंदर की बीमारी नहीं, आपको सही है, सीना आपका साफ है। यानी ये नारा हैदरी एक्सरे है, याद रखिए इंसान का ये एक्सरे है। और मैंने कहा सलवार जो है ये इंसान के खून टेस्ट करने की है। अल्लाहुम्मा तो लिहाजा जो मौलवी ज्यादा सलवार पढ़ता है तो उसका शुक्रिया अदा करेगा माशाअल्लाह। आपको मौका फराहम कर रहा है कि आपने खून का टेस्ट किया कि मौलवी साहब थक गए तो सलवार पढ़ा रहे। और मौलवी जी भी कहते सलवार पढ़कर मुझे सहारा दीजिए, खून की बातें कर रहे सलवार आप इन चीजों के मोहताज हैं। वहाँ ये कि सलवार जो है ये खून के जैसे याद रखिए, पुरानी बात नहीं। आप बानिए मजलिस का शुक्रिया अदा किया कीजिए। ये ना देखिए क्या पका है, बुरानी है तो जाएंगे कोई दूसरी वजह से बुरानी पकी, यहाँ तो मेरा हाल वही है चने वाला वही चलते हैं। शुक्रिया अदा मानिए मजलिस का शुक्रिया अदा कीजिए। दुआ भी कर दीजिए जब बानी आ गया तो क्या जो बानिया मजलिस में जो इसमें हिस्सा लेते रहते हैं और जो ये नहीं है सब जिन्होंने ये शुरू किया बाद ऐसे भी दुनिया से चले गए, परवरदिगार जो चले गए उन पर अपनी रहमतें नाज़िल जो मौजूद है उनको सिर्फ सलामती के साथ और जो तबर्रुक में घर में तेरे में सुपन है इस मजलिस में शिरकत कर लेगा, जो तबर्रुक में हिस्सा ले रहे परवरदिगार उनको अपने खजाने गैब इतना दे कि वो जिंदगी में किसी के मोहताज मुझे किसी ने कहा जब मैंने दुआ की किसी के लिए कि औलाद लिया ने नाम लेके मुझे आ गया मौलाना तो उसने आपको कितने पैसे दिए? ज़ाहिर है हमारा काम है दुआ मांगना और इस जगह मांग के जो दुआ मांगी जाए उसको माशाअल्लाह। अच्छा वो बात आखिरी करके और मैं अपने बयान का रुख मोड़ना चाहता हूँ। वो बात क्या थी मेरी? हाँ सर बताइए मुझे, पता है कि आप सुन रहे हैं ये सो रहे हैं। वो ईया का नाबुद ईया का नस्ताईन की बात थी। अच्छा ईया का नाबुद ईया का नस्ताईन की बात थी, उससे मुराद है क्या? ये यार लोगों ने इसको गलत समझा। का इससे मुराद जो है अल्लाह कह रहा है इबादत तेरी इबादत करते हो और इस इबादत में तुझसे मदद मांगते हैं। क्या देखिए इबादत में मदद है कैसे? आपको मैं बता दूं, एक माली है बागबान है, उसने बाग लगाया, ये अनार लगते हैं आम लगते हैं तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा लगते हैं, बड़े बड़े लगते हैं आम। लंगड़ा आम जो है वो बहुत बड़ा बड़ा लगते हैं। अब सीधा आम तो ज्यादा छोटे होते हैं लेकिन लंगड़ा आम बड़ा, तो वो क्या में लगता है। अब माली क्या करता है, एक बड़ी सी शाख जो है लाठी उसके नीचे रख देते ताकि शाख खाके शाख टूटे ना, शाख टूटे। तो ये माली इसको बचाने के लिए, क्योंकि उस शाख में हिम्मत नहीं होती कि उस बोझ को उठा। आपने कहा परवरदिगार तेरी इबादत करते हैं, आपने इबादत शुरू की, अल्लाह की रहमतों का नज़ूर शुरू हो गया। ये तो आलमीन के लिए रहमत बन के आने वाले का दर्द था जो बर्दाश्त कर गया। याद रखिए रहमत भी कभी रहमत बन जाती है। बारिश रहमत है लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो रहमत भी रहमत बन जाती है, तो रहमतें शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आपने किरत खत्म की रहमतें ज्यादा होनी शुरू, रुकू में पहुंचे तो रहमतों की पहुंचान हुई, और जब
سجدے میں جاتے ہیں تو رحمتوں کی بارش اتنی ہوتی ہے کہ موسلادھار بارش ہو جاتی ہے، کیونکہ سجدہ عبادتوں میں نماز میں سب سے افضل ترین سجدہ سب سے افضل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے جب پیشانی آپ خاص پر رکھتے ہیں جھکتے ہیں تو اپنی عبودیت کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، خاص پر میں اپنے زمین ہوں، تیرے سامنے میں جب تو جب سجدے میں جاتے ہیں تو رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، جب انتہا ہو جاتی ہے تو ہم اس قابل نہیں تو ان کا بوجھ بتا تو پھر انسان اور یہ سوال اٹھا کرتا ہے پروردگارا اب تو نے اتنی رحمتیں نازل کی اور ان رحمتوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے مجھے طاقت نہیں کا نستعین تو سے ہی میں اس کے لیے کر رہا ہوں کہ تو ہی طاقت دینے والا تو ہی توفیق دینے والا ہے تجھے تو اتنی طاقت ہے کہ میں اس کا بوجھ اٹھا سکوں جو ہے اس سے مدد اگر مدد ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی شرک میں ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجیے، ابا جان میری مدد کیجیے، استاد صاحب میری مدد کیجیے، انجینئر صاحب میری مدد کیجیے، مکان نہیں بنتا، انجینئر صاحب میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا مدد کیجیے، میرا کام سارا رک گیا مدد کیجیے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے میرا بچہ نہ بچتا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے میرے بچے کو آپ نے دیا دیا، شکریہ، کتنے شرک کر رہے ہیں آپ، کتنی آپ غیر اللہ سے مدد مانگے، کوئی ہے وہی مولوی کوئی مولوی یاد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تھا وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح رشتے دار دور کے عزیز بھی رکھتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں، ان کا کام فقط یہ ہے کہ صلوات پڑھو آل محمد پر اب میں نے خود دیا ایک گاڑی والا اور آیا مجبور ہو گیا، کسی نے کہا کسی کا علاج کہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو لا علاج مریض ہو گئے میرے پاس اور کرتے بھی کھاتے شفا کرتے ہیں، اسی سے انہوں نے دوائی انجیکشن بنائے کینسر کتنے کینسر کے مریض ٹھیک کیے، ویلڈ پیڈن روڈ پر ان کا ہاسپٹل ہے، زینب میموریل ہاسپٹل سناؤ کلمہ چوک گارڈن ٹاؤن میں، اگر کسی کو ضرورت پڑے جا سکتے ہیں، اور اگر مزید سفارش کی ضرورت تو میرا نام دے دیں، تو بہرحال یہ کہ میرا اسلامی بہرحال یہ کہ وہ علاج اور پھر انہوں نے یہ مرغی کا بے ہوشی کا پیٹ کی دعا دیا اور کس سے گنج شہزادہ قاسم کیونکہ جناب قاسم نے کہا کہ میدان میں 3 دفعہ بے ہوشی ہوئی، کچھ کیا نہیں، جگر کا علاج بھی ان کو خاص معلوم نہیں کیسے ملی ہے، ہر جگہ سے ملی ہے، جب بھی جہاں جاتے ہیں آگے سے آدمی کو انہوں نے اس سے دوائی علاج کیا، جگر کا علاج کتنے لوگوں کو کیا جن کا جگر ختم ہو چکا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خاص دنیا کہتی ہے، مجھے کہہ رہے تھے ہفتے ہوئے کہتے آپ مولوی نے کہا فاقے سے باہر آپ نے سجدے تک محدود کر دیا کہ سجدہ کرو، معصوم میں جو ہے شفا ہے تو اس سے تحقیق کیوں نہیں کیا، کیا بات ہے، تو ابتدا میں جب کیا انہوں نے میں نے ان کو بتایا مشہور زیارت عاشور اس طرح سے پڑھ کے تاکہ شفا سے انہوں نے انجیکشن بنائے اور عام کا سرما دوائی بنائی ہے، انہوں نے شرط کیا بصیر اس کا نام رکھا اور آگے سے بات اور ملین کے ساتھ چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، عراق میں کتنے مریض جن کی آنکھیں ختم ہو چکی 2 مہینے لگے وہ قطرے ڈالتے گئے آنکھیں، اچھا موتیا کسی کو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں بولے جو لاگت اگر آتی ہے کچھ دوائیوں کا ایسی ہے تو پیکنگ کی اس کی وہ پیسہ اس کی لیتے نہیں، اور سید بزرگوار ہے، نیک انسان ہے، نمازی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر تیسرے مونے کربلا ظاہر ہے تمہارا یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کسی کا بڑا اور اگر ایسا ہو بے شک جائے اور میرا نام لے سکتے ہیں آپ کو جان دیں، نام اور جگہ ڈاکٹر عباس زینب میموریل ہاسپٹل کلمہ گارڈن ٹاؤن لاہور،
ان کے پاس جائیں اور ان سے کہتے ہیں پیدا اٹھائیں ایسے لوگ ظاہر کہ پیسہ نہیں لیتے وسیع وہ کترے بنایا انہوں نے ثابت کرا ہم نے کھا کے شفا کو سجدہ کرنے تک معلوم کر اور اس نے کہا کہ شفا جو ہے اصل شفا ہے اس میں ہر مرض کی ہونی چاہیے اور جناب وہ چائنا گئے انگلینڈ گئے سب جگہ گئے اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں انہوں نے اس کو پوری تھیوری پڑھی اب وہ مجبور ہو گئے کہ اس کو منظور کرنے پر رجسٹر کرنے پر اس دعائیوں آج ان کی شہادت بنانے کے لیے آپ جمع ہیں اس کا ضلع کے لیے ان کے ذریعے انہوں نے مرغی کا علاج اس لیے کہ رشت کے عالم میں کربلا میں جناب قاسم نے جو چیز ایک مرتبہ بولے بات اور آپ کو سہمتی میں نے اللہ آپ کا بہت خیال رکھے سمے میں معصومین کے کسی کا میں مبتلا نہ کرے بغیر کسی کی تمہید کیا ہوا کر رہا ہوں کربلا میں پنجتن پاک کے نمائندے کربلا میں پنجتن پاک کی نمائندگی ہو رہی رسول خدا کی نمائندگی امام حسین کر رہے تھے امام حسین کی نمائندگی علی اکبر کے ذمہ مولا علی کی نمائندگی عباس کر رہے تھے جناب زہرا کی نمائندگی جناب زینب کر رہے تھے اور امام حسن مصطفیٰ کی نمائندگی جناب قاسم تاریخ کربلا میں کتب مکاتب میں علماء مکاتب نے لکھا جب کربلا میں کوئی باقی نہ رہا جب علی اکبر کی حیت آ چکی جب اور محمد کے لاشیں آ چکے تو لشکر حسین میں فقط دو ہستیاں رہ گئی اس تاریخ مکاتب میں لکھا ہے اتنی مکاتب کی کتابیں کا اختلاف روایا تو میں نے پڑھی اس کو دعوت کر رہا ہوں یا عباس یا جناب قاسم اس لیے کہ جناب قاسم اتنی مرتبہ امام کے پاس گئے دو ہستیاں رہ گئی اب جناب عباس سے علمدار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے بیٹا قاسم اب تم اجازت نہ لینا میں پہلے جاؤں اچھا نہیں پہلے میں جاؤں کہا نہیں بیٹا مجھے جانے دو اس لیے میرے آقا تمہیں بہت چاہتا ایسا نہ ہو تیرے جانے سے میرے آقا کا دل ٹوٹ جائے جناب قاسم کہتے چچا میں جاؤں گا اس لیے کہ آپ تو میرے چچا بہت چاہتے ہیں اگر آپ چلے گئے تو میرے آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی یہ باتیں ہو رہی تھی آپس میں چچا بھتیجا باتیں کر رہے ہیں کیوں میں مقاصد نے کیا کھانے کے اندر سے بی بی کی آواز آئی بیٹا قاسم اب کس بات کا انتظار ہے بیٹا علی اکبر کی میت آ چکی ہے اور محمد کے نام سے آ چکی ہے اب کوئی باقی نہیں کیوں اپنی جان کو بچائے پھر رہے بیٹا جاؤ اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کرو جناب قاسم کھانے میں گئے کہا اماں آنکھوں سے آنسو ہے اماں مجھے کچھ نہ کہیے صبح سے لے کے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ میں اپنے چچا کے پاس اس لیے کہ جناب قاسم کا شب عاشور کو جو غلغلہ تھا کہ جب امام نے دفتر شہداء کو پڑھ کے سنایا نا یہ بھی شہید ہوگا یہ بھی شہید ہوگا تو امام نے جناب قاسم کا نام آمدن رک گئے امام جب رکے نا تھوڑی دیر کے لیے جناب قاسم کھڑے چچا کیا میرا نام دفتر کیا میں شہید نہیں ہوگا جناب قاسم کو دنیا کے سامنے جناب امام صاحب کو دنیا کے سامنے اپنے بیٹے کا یہ نقشہ بھی دکھانا منظور تھا جذبہ بھی دکھانا منظور تھا کا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیفل موت و اندر موت تمہارے نزدیک کیسی جناب قاسم کے آپ تعلق کرے احلام اللہ شہد سے زیادہ میٹھی شہد سے زیادہ میٹھی گلے میں بہے ڈال دی امام بھی روئے جناب قاسم نے بھی کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا کہ کرنا کا تو بھی شہید ہوگا اور تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا اپنی شہادت کو سن لیا خوشی چہرے پر خوشی آ گئی جب علی اصغر کی شہادت کو سنا نا تو تڑپ غیرت آپ کی جوش میں آئی کہتے ہیں بابا چچا یہ بتائیے کہ عاشقیہ خیموں میں گھس کر اصغر کو قتل کریں گے کہا نہیں اصغر میرے ہاتھوں پر شہید ہوگا اطمینان دلا دیجیے جناب قاسم بھی مطمئن ہو گئے امام نے فرمایا میری زندگی میں عاشقیہ خیموں میں نہیں آئیں گے لیکن میں ایک جملہ کہوں گا شام غریبہ کو
शहजादे शाम गरीबा आ जाते, देखते किस तरह से अशकिया बेताबाना खैमों में आ रहे। अजरुकुमल्लाह कहे माँ के पास हाथों को जोड़ा। माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं जाओ, जबरदस्ती इमाम सदर से इजाजत दो। जनाब कासिम वापस चले। इमाम ने देखते हुए देखा कि कासिम आ रहा और कहते चाचा मैं समझ बेटा मैं समझ गया कि तू मैदान की जाने की इजाजत मांगने आ रहा। बेटा कासिम मुझे फक्त इतना बता दे कि मैं तुझे किस दिल से इजाजत दूं। तुम मेरे भाई की याद या मुझे हसन याद आते थे, बेटा तुझे देख बैठा था, बेटा मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं। जब देखा ना चाचा मुझसे इस बात पर इजाजत नहीं दे रहे, तो रोते रोते एक कोने में बैठ गए। कोने में बैठ गए, बैठे बैठे याद आया कि बाबा ने कुछ लिख के मारा, बाबा ने कुछ लिख के मारा। अदा करो सुनकर देख ये सोच कर खुश हो गए और ये भी कहा था बेटा जब मुसीबत आए परेशानी आए तो खोल के पढ़ ले। दिल में सोचा इससे ज्यादा क्या मुसीबत हो सकती है, इससे ज्यादा क्या परेशानी हो सकती है। बोला देखा था बेटा कासिम मैं करबला में नहीं हूँ, अगर तेरे चचा पर मुसीबत आ जाए तो देखना मेरी तरफ से अपना सर। ये सुनकर कुछ तहरीर लेकर आगे बढ़े। इमाम हुसैन ने जब देखा ना तहरीर लेकर शहजादा आ रहा, इमाम खड़े हो गए इस्तेकबाल में, आंखों से लगाया, बोसा दिया। कहते बेटा कासिम अगर मेरे भाई की वसीयत न होती मैं तुम्हें कभी इजाजत न देता, और उसके बाद जो खैमों में इंतजाम हुआ मैं कुछ नहीं कहा करता, लेकिन इतना तारीखों में मिलता है कि हसरतों से भरा हुआ दिल लेकर जनाब कासिम मैदान को चले। लेकिन एक अजीब बात है, करबला में जिसको भी तैयार किया ना इमाम ने, उसको जिस तरह से जंग के लिए वही आबादा करते उस तरह से तैयार। अली अकबर को रवाना किया दो ज़िरे पहनाकर, और जनाब अब्बास रमजान ज़रा पहनकर तैयार होकर गए जैसा जंग जू जाता, और शहीद जितने गए वो तैयार होकर गए इस तरह से। लेकिन जनाब कासिम को जो तैयार किया सुनेंगे आप जो तारीख के जुमले, बस इस तरह से तैयार किया जैसा मुर्दे को कफन पहनाते हैं, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह से जनाब कासिम को तैयार किया, अमामा बांधा, गले में डाला, अजीब अंदाज से कासिम को तैयार किया, घोड़े पर सवार किया जनाब कासिम को। अज़ादारों ये वो शहीद है करबला, ये वो शहीद है जिसकी शहादत बड़ी अजीब अंदाज में हुई। घोड़े पर सवार किया, एक तरफ से अब्बास एक तरफ से हुसैन, जनाब कासिम की लड़ाई देखने के लिए आगे बढ़ते गए। जब वो दुश्मनों को कत्ल करते दाद इधर से अब्बास दे रहे मरहबा मरहबा कासिम मरहबा। अज़ादारों यहाँ तक के लड़ते लड़ते वापस नहीं जनाब कासिम, जब दुश्मनों घिरे हैं ना तो इमाम ये भी वापस आए, जनाब अली अकबर भी दरमियान में आए और शहीद भी जनाब कासिम जब आए ना दरमियान, तो किस वजह से आए आपने जनाब उम्मे फरमा से कहा उम्मे फरमा माँ की दुआ खुदा बड़ी जल्दी सुनता, तेरा बेटा पहलवानों में फंस गया, दुआ करो। अगर जब आए तो माम ने कहा बेटा वापस जाओ। जनाब कासिम दोबारा चले, जनाब कासिम चले। अब मैं आपके सामने एक जुमला कहूँगा, करबला के 72 शहीदों में फकत यही एक शहीद है, हर शहीद ने जनाब कासिम के अलावा, मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ा हूँ तारीख मेरे सामने, हर शहीद ने एक दफा पुकारा है, एक दफा पुकारा या मौला अदरिक या अम्मा अदरिक। किसी ने माला कहा, किसी ने या बता कहा, लेकिन एक दफा पुकारा। करबला के ये वाहिद शहीद है, ये वाहिद शहीद है जिसने एक दफा नहीं ना जाने कितनी दफा पुकारा है, चचा मेरी मदद करो, चचा मेरी मदद करो। अब मैं बताऊंगा क्यों पुकारा इतनी दफा। क्या इमाम ने पहली आवाज दी? अल्लाह कासिम गए, मैदान में गए, जंग की, जख्मी होकर घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर आ कातिल जिसने जमीन पर उतारा वो कातिल चाहता है कि जनाब कासिम का सर कदम पर तलवार उसके हाथ में। जब आवाज दी है ना जनाब कासिम ने या अम्मा अदरिक ने, चाचा मेरी मदद कीजिए, तो कतल मकातिल उलमाए मकातिल से पूछिए कि इमाम शेर गजबनाक
علی اکبر نے پکارا تو امام چل کے گئے، لیکن جب قاسم نے پکارا اتنی تیزی سے گئے، دیکھا قاتل چاہتا ہے کہ تلوار چلانا، امام نے بھر کے تلوار ماری، تلوار چلائی، قاتل نے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹا ہو گیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا میری مدد کرو، بس عزادارو جب اسے قبیلے والوں کو بلایا تو اس طرح سے تلواریں لے کے جب قبیلے والے آگے بڑھے، امام کے ہاتھ میں تلوار، اب عزادارو ہوتا کیا ہے جنگ میں، جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں ہوتا کیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف جاتے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ عزادارو یہ متعدد مرتبہ قاسم نے پکارا کیوں؟ ایک دفعہ پکارا، امام قریب پہنچ گئے، گرد و غبار اتنا بلند تھا کہ امام اتنی تیزی سے گئے، جب گھوڑوں کی ٹاپی، جب گھوڑے چلتے تھے کسی گھوڑے کی ٹاپ جناب قاسم کے سینے پر پڑتی تھی، جناب قاسم چچا میری مدد کیجیے، امام کے کان میں یہ آواز آتی رہی، اور علماء نے کہا یہاں تک کہ یہ آواز آہستہ آہستہ مدم ہو گئی، ہلکی پڑ گئی، یہاں تک کہ آواز بالکل ختم ہو گئی، اور اتنے میں غبار چھٹا، فوجی بھاگ گئے، جناب امام حسین کبھی دہلی طرف دیکھے، کبھی بائیں طرف دیکھے، علماء مقاصد کے کہنے کے مطابق، یعنی مستند علماء نے یہ بیان کیا ہے، کسی عام عالم دین کی بات نہیں کروا، دہلی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، قاسم نظر نہیں آ رہا، قاسم نظر نہیں آ رہے، صدر امام نے پکارا قاسم، چچا کو آواز دو، کہاں ہو تم؟ کوئی جواب نہیں، پھر کہا قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ عزادارو اس کے بعد عالم دین علماء مقاصد بیان کرتے امام ایک ٹیلے پر گئے، ٹیلے پر جا کے امام نے استقبال کیا، میری جان قربان، جان قربان، امام نے کیا جملہ کہا، امام کی غربت اور بے بسی دیکھیے کہ امام کہتے قاسم میں امام ہو کر تمہیں حکم دے رہا ہوں بیٹا بتا تم کہاں ہو، اور امام کا یہ جملہ ختم ہو رہا تھا کہ دہلی طرف سے آواز آئی چچا میں جاؤ، اب ایک جملہ کہنے کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں 72 شہیدوں میں ہر شہید نے امام کا ساتھ دیا ہر مصیبت میں، میری بات پھر سنیے، کربلا کے 72 شہیدوں نے سوائے اس شہید کے ہر شہید نے امام کا ساتھ دیا ہر مصیبت میں، کوئی ایسا شہید نہیں جس نے امام کا ساتھ نہ دیا ہو، مگر فقط واحد یہ شہید ہے، ہر شہید نے ساتھ دیا، لیکن میں کہا کرتا ہوں ایک مصیبت ایسی ہے کربلا کے میدان میں، ایک مصیبت ایسی ہے ہر مصیبت میں ساتھ دیا ہے 74 شہیدوں نے، ایک مصیبت ایسی پامالی ہے سمے آسمان، گھوڑوں کے سروں سے پامال ہونا، یہ فقط جناب قاسم کے، لیکن فرق کتنا، میں موازنہ نہیں کر رہا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں مولا یہ آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا، حضرت جناب قاسم کی لاش کی پامالی میں اور امام حسین کی لاش کی پامالی میں بڑا فرق ہے، جناب امام حسین کی لاش اس وقت پامال ہو چکی ہوئی ہے کہ جب آپ کی روح جو ہے ملائے اعلیٰ میں پہنچ چکی، لیکن میری جانیں قربان جناب قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب آپ کے جسم میں ابھی جان باقی تھی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ گئے اور چارہ قاسم پکارتے رہ گئے چچا میری مدد کیجیے، چچا میری مدد کیجیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین